کیا قرآن میں ہر جانور کا پرٹیکولر نام ہے؟ نہیں ہے، فارمولے بتائے گئے ہیں. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول پاک کی حدیث ضروری ہے، کیونکہ وہی نور ہے جو اس پر روشنی ڈالتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، پھر اٹکل پچو مارتے رہ جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے جس نے قرآن کو سمجھا وہ ہدایت پر ہے، وہ ہدایت پر ہے. ورنہ یہی انٹرنیٹ کے کیڑے جو ابھی نکلے ہوئے ہیں اپنا فرقہ بنائے، اور انہوں نے کیا کیا انکار کر دیا. معجزہ نہیں ہوتا، یہ تورات زبور انجیل کوئی کتاب ہی نہیں تھی. ہاں، اور سب سے افضل قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی، امت محمدیہ نہیں ہے. آیتوں کے ذریعے سے بہت کچھ توڑ مروڑ کر کے مانے. کہاں سے سمجھ رہا ہے؟ اس سے سوال کرو تو کہا ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، عقل سے سمجھتے ہیں. ان کو حدیث کی ضرورت ہے، حدیث کا لفظ تک نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں عقل سے، ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، اللہ نے ہم کو اتنی ہدایت دی. اگر ان سے صرف ایک سوال کر لیں، ایک سوال کر لیں، سب چیزیں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے نا. پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ یہ قرآن تم تک آیا کیسے؟ کیا تمہاری عقل پہ ڈائریکٹ نازل ہو گیا؟ جبرائیل امین لا کر کے دے دی؟ کہاں سے آیا قرآن؟ اس کی آتھینٹسٹی چاہیے. تو ان کو بولنا پڑے گا، ان کو بولنا پڑے گا کہ رسول اللہ پر نازل ہوا، اور اس کو جمع کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ عام لوگ جانتے ہیں، صحابہ اکرام نے جمع کیا. اب صحابہ اکرام سے تابعین میں آیا، تابعین سے پھر اولیاء امت میں آیا. یہ ایسے ہی چلتا چلتا قرآن ہمارے تک آیا نا. اب یہ صاحب یہ بیچ کے سارے سند ہٹانا چاہتے ہیں، نہیں، ہم کو ڈائریکٹ چاہیے. اگر تم یہ صحابہ کرام اور یہ تابعین کے سلسلے کو ختم کرو گے تو قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی، قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی. قرآن کو اگر تم حقانیت والا کتاب مانتے ہو تو یہ ماننا پڑے گا اس کو ہم تک پہنچانے والی جو ذاتیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، اور انہوں نے ہی حضور کی حدیثیں بھی بیان کی اور قرآن کی تشریح بھی انہوں نے ہی ہمیں سمجھایا. اسی لیے قرآن کو اپنی عقل سے نہیں بلکہ صحابہ اور تابعین کی سمجھ سے ہمیں سمجھنا ہے. جیسے رسول اللہ نے انہیں سمجھایا ہے ویسے ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو عقل نہیں، گوگل نہیں، بلکہ فہم صحابہ جس کو کہتے ہیں، صحابہ اکرام. ابھی لوگوں کو بڑا آسان ہے، آیت سمجھنا ہے گوگل کر دو، اور گوگل لا کر کے دیا. اور گوگل کتنی جگہ گلیوں میں پھنساتا ہے پتہ ہے، بڑی بڑی گاڑیاں لے جا کر کے نکڑ پہ لگا دیتا ہے. گوگل میپ والی آنٹی جو بولتی ہے اس کے پیچھے پیچھے چل کر کے کتنی مرتبہ تو ہم بھی دھوکے کھائے. ہاں، ہم کو جو ہے دلی سے نکل کر کے گاڑی میں 6 لوگ تھے، میپ لگا کر کے چل رہے ہیں. میں کہا کہ مجھے پتہ ہے راستہ، ڈرائیور صاحب رامپور کے تھے، کہے کہ نہیں میپ سے چلیں گے. رات کے 2 بج چکے ہیں، میپ سے چلتے چلتے کچے راستے پر لے کے گئے. میں کہا بریلی کا راستہ اتنا کچا تو نہیں ہے، دلی ایئرپورٹ سے بریلی جانا ہے، کچے راستے پر لے جا کر ایک جگہ ڈیڈ اینڈ آ گیا، کچھ بھی نہیں. اور بیریکیٹنگ ڈال کر کے پولیس لوگ کھڑے ہیں، ٹارچ ہمارے اوپر مارنے لگے. کہا ادھر کیوں آئے؟ ہم نے کہا کہ ہم بریلی جا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو سب جیل ہے، یہاں کیسے آ گئے رات کے 3 بجے؟ تو یہ ہے گوگل وہاں تک پہنچاتا ہے. بہت سارے لوگ صرف جو ہے نا آیتوں کو گوگل کر کے وہیں تک جیل تک جانا چاہتے ہیں. صرف اس پر ڈیپینڈ مت رہو. ہاں، میں یہ نہیں، اس کا انکار نہیں کرتا کہ اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ آتھینٹک ہے یا نہیں اس کو سمجھنے کے لیے پھر تمہیں علماء حق کی ضرورت ہوگی. آج جو فارورڈ ہو رہے ہیں نا سارے میسیجز، حدیث 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 کہہ کر وظیفے وظیفے وظیفے، اس کے لیے بھی کیا تمہارے پاس اتنی عقل ہے کہ حقیقت میں یہ بخاری کی حدیث ہے یا نہیں؟ کیسے پتا تمہیں؟ یہ مسلم شریف کا اس میں ریفرنس دے دیا، کیسے پتا تمہیں؟ ایک بات یاد رکھو، قیامت تک جتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے لیکن علماء صالحین جو اصول جانتے ہیں ان کے محتاج ہی رہیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر علماء اس زمین پر نہ ہوں تو انسان سب جانور ہیں، وہ صرف جانوروں کی طرح گھومتے رہ جائیں. آپ کو حق اور باطل میں فرق کرنے کا طریقہ انٹرنیٹ سے نہیں معلوم پڑے گا، پھر تمہیں کسی کے ہاں جا کر کے سمجھنا ہی ہوگا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت عطا فرمائے اور بد دین اور گمراہوں کی صحبت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو اہل قرآن جو نیچری فرقہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی حفاظت فرمائے. جنہوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا، شیطان کا انکار کر دیا، اور جنت کا، دوزخ کا، حساب کا، کتاب کا، سب چیزوں کا انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں جو چیز نہیں دکھتی وہ ہوتی نہیں ہے، جو چیز دکھتی نہیں ہے وہ ہوتی نہیں. وہ جتنی دکھتی ہے اتنی ہی وہ مانتے ہیں، جتنی وہ دکھتی ہے ان کو اتنی مانتے ہیں. 9 مہینے تک اپنی بیوی کے پیٹ میں بچہ بھی نہیں مانتے، جب تک آیا نہیں دنیا میں تب تک بچہ ہے نہیں. ہاں، دکھنے والی چیز ہی ان کو یقین کرنا. اور دوسری ایک عجیب سی بات ہے، جتنی چیزیں دکھتی اسی پر ایمان لاتے ہو، اسی کو سمجھتے ہو، پھر یہ بھی کہتے ہو کہ گیلیکسی میں جو ہے اتنے سٹارز ہیں، کیا کیا ہیں اس میں، بہت سارے یہ ستارے گناتے سیارے ہیں. ہاں، اور پھر ان کے سولار سسٹم کے جو سٹارز ہیں وہ کہاں سے انہوں نے لا کے دکھایا؟ کیا ہر آدمی دیکھ رہا؟ آپ نے دیکھا یورینس، نیپچون، پلوٹو، یہ سب پتہ ہے نا سب آپ لوگوں کو؟ آپ جا کے دیکھ کے آئے سولار سسٹم میں جو ستارے سائنس دکھا، دیکھ کر کیا ہے؟ نہیں، لیکن سب مان رہے ہیں. ہے کس نے کہا؟ سائنسدانوں نے کہا.
سائنسدانوں نے کہہ دیا کہ سولار سسٹم میں یورینس بھی ہے، نیپچون بھی ہے، پلوٹو بھی ہے، فلاں فلاں سٹارز ہیں، آپ آنکھ بند کر کے مان رہے ہیں۔ اور یہ تو اتنا یقین ہے کہ چاند میں جا کر کے آ گئے، وہ بھی مان رہے ہیں، چاند کی ساری چیزیں مان لیے۔ تم دنیا کو سائنسدانوں کے کہنے پر مان سکتے ہو، ہم اللہ کے حبیب کے کہنے پر جنت و دوزخ کیوں نہیں مانیں گے؟ یقیناً اس رسول نے ہمیں خبر دیا ہے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو غیب پر ایمان لانے والی جماعت میں ہی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔